ویئرز، میں ہوں مشتاق کھرل، اور اس وقت ہم جس شخصیت کے ساتھ ہیں وہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں. کوئی بھی ٹاک شوز ہوں، کسی بھی ٹیلی ویژن کو دیکھیں، تجزیہ نگاری کے لحاظ سے وہ ایک اتھارٹی ہیں. لیفٹیننٹ جنرل شعیب صاحب، امجد شعیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے. بہت کچھ سیکھا ایز اے اسٹوڈنٹ، جرنلزم کے اسٹوڈنٹ، ایز اے انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ اس سے پہلے جو تجزیہ نگاری ہوتی تھی اس میں اور اب کی تجزیہ نگاری میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان جیسے لوگوں کا ایک نعمت ہے ہمارے لیے میڈیا چینلز پہ آنا، اور آج ہمارا ان کے سامنے موجود ہونا اس سے بھی بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. تو بہت شکریہ، آپ نے سر ٹائم دیا. تو آپ سے چند مختصر سے کویسچن پوچھنا چاہیں گے. جی ضرور. آج بھی ایک اسمبلی چل رہی ہے ہماری، اس اسمبلی کو قومی اسمبلی کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ آئین ساز ادارہ ہے. کیا یہ مذاق نہیں قوم کے ساتھ کہ ایک آئین ساز ادارے کے لیے پڑھے لکھے ہونے کی شرط ضروری نہیں ہے؟ بنانا بھی ان لوگوں نے آئین ہے. دیکھیے، تعلیم تو ہر چیز کی بنیاد ہے. جی سر. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ مثلاً آرمی میں جی سر، ہماری تعلیم وہاں پہ جیسے ایک آدمی ملٹری اکیڈمی میں جاتا ہے اس کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی تعلیم وہاں تقریباً جنرل بننے تک جاری رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آرمی میں اپنے تھنک ٹینک ہیں، وہ انالیسس کرتے ہیں چیزوں کے، فیصلہ کرنے سے پہلے بڑی ساری تحقیق ہوتی ہے. اگر تعلیم نہ ہو تو یہ لوگ بھی یہ کام نہ کر سکیں. باہر ہماری اگر عوام میں دیکھیں تو پہلے کی نسبت تعلیم کا زیادہ چرچا ہے. کئی قسم کے نئے مضامین نکل آئے ہیں، جیسے یہ مینجمنٹ وغیرہ کا نکل آیا ہے، کمپنیوں کی مینجمنٹ ہے، ہیومن ریسورس کی ہے، لا وغیرہ، عام تعلیم بڑی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تعلیم کی بجائے پیسے کی ضرورت ہے. بالکل. وہاں آ کے وہ ایک ختم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک جو اصول ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم کی اہمیت حکومت سمجھے اور وہ اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگا دے کہ جو جیسے جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا کہ اگر پارلیمنٹ میں آنا کسی نے تو کم از کم گریجویشن اس کی ہو. تو یہ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو ان پڑھ لوگ، اب آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں نا، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے جب اسمبلی میں ہوتے ہیں، میں نے نوٹس کیا کہ کئی حضرات ان میں سے ایسے ہیں جو پورے 5 سال ایک لفظ نہیں بولتے پارلیمنٹ میں. وہ اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ٹاٹ باٹ مل جاتا ہے. بس وہ کیونکہ تعلیم نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے. اور کئی دفعہ آپ کے لوگوں نے انٹرویو لیے ہیں ان کے پارلیمنٹ سے لوگ، یا پروونشل اسمبلی سے باہر نکل رہے ہیں تو میڈیا کا کوئی آدمی پوچھ رہا ہے اچھا جی یہ جو بل آپ نے پاس کیا ہے یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا ہے اس میں، تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ المیہ ہے. اگر پارلیمنٹ کو ہم نے صحیح معنوں میں کارآمد بنانا ہے تو تعلیم ہونی چاہیے. بالکل. جنرل صاحب آپ کی قیمتی بات کریں تو آخری کویسچن پوچھنا چاہیں گے. جی ضرور. کہ آپ کو عمران خان کی حکومت چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی حکومت جو ہے وہ چل تو جائے گی لیکن ملک مشکلات سے باہر نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ آپ یوں کہہ لیں کہ دوسری پارٹیوں میں چونکہ دم خم نہیں ہے جی تو اس کو باوجود اس کے کہ اس کی بڑی تھن میجورٹی لیکن خطرات زیادہ نہیں ہیں. اس کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اگر کوئی آپشن ہوتی تو وہ چلے جاتے. آپ کو پتہ ہے نون لیگ آج دسہرے میں ہے، لیڈرز ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آنے کا کوئی نظر نہیں آتا طریقہ کار. پیچھے ان کی پالیسیز سے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، کچھ ان کے حق میں ہیں، کوئی ان کے خلاف ہیں. اور اگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے لیڈرشپ کا فساد کھڑا ہو جائے وہاں پہ. اور پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی بڑے شدید مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا کرپشن کے معاملات ہیں. تو وہ بھی اپنے طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی اگر آج الیکشن نئے کرا دیے جائیں تو بہت بھی ان کو ملا تو پھر سندھ ہی مل جائے گا. باہر کیا آئے گا ان کے پاس، مشکل لگتا ہے کہ وہ باقی جگہوں پہ بنا سکیں. تو اس لحاظ سے ان کے پاس آپشن نہیں تو عمران خان کا تکا چلتا رہے گا. لیکن
یہ اچھا ہمارے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی ان سے ٹھیک نہیں ہو سکی. اکانومی کے شدید مسئلے ہیں, اس میں پارلیمنٹ کا بڑا گندا رول ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب پچھلے دور میں $95 بلین تک ہمارا قرضہ پہنچا تو پارلیمنٹ کہاں تھی؟ کیوں نہیں پارلیمنٹ نے پوچھا کہ جناب آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں, اتاریں گے کیسے؟ جو قرضہ لے اس حکومت کو پہلے پلان دینی چاہیے کہ اتاریں گے کیسے. بالکل صحیح. اگر آپ قرضے لیتے جائیں, اپنے 5 سال پورے کر جائیں تو آپ تو موج لے کے باہر چلے گئے تو پبلک کیا کرے گی؟ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے تو مطلب قرضہ تو ان کی کھال اتار کے پھر ادا ہوگا, کہاں سے دیں گے؟ بالکل ایسے ہی. آج ہماری جی ڈی پی جو ہے, ہماری جیسے ہم پاکستان کی اکانومی کہتے ہیں, اس کا 86.5% قرضہ ہے. اور اصول یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی جی ڈی پی کا 60% تک کا قرضہ لے لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے قرضہ اتارنا مشکل ہو جائے گا. آپ 86% پہ 87% پہ کھڑے ہیں تو قرضہ اترے گا کیسے؟ قرضہ نہیں اترے گا تو مقروض قوم جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو آپ اسی طرح دوسروں کے رحم و کرم پہ, جیسے آپ کلانپور کانفرنس کی بات کر رہے تھے, وہ اسی اکانومی کے ہاتھوں ہوا نا ہمارا یہ مسئلہ. تو آج ان سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہی. ایک نعرہ نے لگایا تھا کہ کرپٹ لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں, ان سے پیسے نکلواؤں گا, ایک پیسہ نہیں نکلوا سکے کسی کا, اور نہ ہی کرپٹ لوگوں کو کوئی سزائیں دلوا سکیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ عمران خان نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. عمران خان نے پہلے سوچا نہیں ہوا تھا کہ جناب میرا کیا بنے گا, میں کیسے یہ کام کروں گا. اور اگر وہ سوچتا تو اس کا اندازہ ہوتا کہ یہ پورا سسٹم جو ہے, نیب لے لیں, عدالتیں لے لیں, تحقیقاتی ادارے لے لیں, FIA, یہ سب ادارے کرپٹ آدمی کی خدمت کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہیں, اس کی مددگار ہیں. ان سے توقع نہیں کی جا سکتی. پیسہ ہے جس کے پاس, وہ ان سب اداروں کو وہ پورا سسٹم خرید لیتا ہے. یہ صورتحال ہے جو آج عمران خان کے پاس ہے. تو جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ جناب صاحب بہت بہت شکریہ, بےحد ممنون ہیں آپ کے, اپنے وقت دیا.